حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اترتا ہے، اس کے ساتھ 4 فرشتے ہوتے ہیں. وہ چاروں فرشتے آتے اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں. ابھی پرسوں یہ حدیث میں نے پڑھی ابن ماجہ میں کہ ملک الموت کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، اخرج باہر آؤ. اب وہ واپس تو ہو نہیں سکتا، اپنے آپ کو روک تو سکتا نہیں، تو وہ حیران پریشان خوف زدہ. تو اس کے جواب میں اس کو ملک الموت کہتا ابشری ابشری بحمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، تیار ہو جا خوفناک عذاب کے لیے اور کھولتے پانیوں کے لیے، کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے اور بے شمار عذاب کی شکلوں کے لیے. تو اس کی روح کو جب کھینچتے ہیں تو رگ رگ سے وہ کٹ کٹ کے نکلتی ہے، تو سارا وجود زیر و زبر ہوتا ہے. سکرات کا درد ساری دنیا کے دردوں پر حاوی ہے. جب اس کی روح نکلتی ہے اور اس کو لے کر آسمان پر چلتے ہیں تو دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہتے ہیں فلاں فلاں کا بیٹا ہے. کا نفس خبیثہ فی الجسد الخبیث، یہ تو وہی بدماش ہے جو بدماش جسم میں تھا، یہ وہ بدبخت روح ہے جو بدبخت جسم میں تھی. اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھول سکتے، اسے واپس کر دیا جائے. تو آسمان کے دروازے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے. پھر یہ وہاں سے نیچے گرائے جاتے ہیں جو اللہ کا قید خانہ ہے سجین. وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، وہ تمہیں خبر نہیں کہ وہ کیا خوفناک قید خانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اسے وہاں دھکیل دیا جاتا ہے. پھر قیامت تک اس کے لیے انتظار کی گھڑیاں ہیں اور عذاب کی شدت ہے. اور جب کوئی نیک آدمی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے کا اس کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزل من غفور الرحیم. جب کوئی نیک مرد عورت کے جانے کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس کو خوشخبری دیتے ہیں اور آ کر اس کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ غم نہ کریں، پیچھے والے بھی آپ کو مل جائیں گے، آپ خوف نہ کریں، آگے ساری منزلیں آپ کے لیے آسان ہیں، آپ کے لیے جنت بھی تیار ہے، رب بھی مہربان ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اور 4 فرشتے آتے ہیں، وہ 4 فرشتے اس کو سہلاتے ہیں، دباتے ہیں کہ موت کا درد اسے محسوس نہ ہو. اور ملک الموت فرماتے ہیں ایتھا النفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید اخرجی، اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی باہر آؤ. کیا کرو؟ وابشری بروح وریحان ورب راض عنک غیر غضبان، آپ کو بشارت ہو آپ کے لیے جنت تیار ہو چکی ہے اور وہاں کی ساری نعمتیں آپ کے لیے میسر ہو چکی ہیں اور اللہ آپ پہ راضی ہو چکا ہے اور اللہ آپ پہ خوش ہو چکا ہے. اس پر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے. پھر سارے فرشتے اس کو استقبال کے ساتھ جب آسمان پر لے جاتے ہیں تو اندر سے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہ فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی. کہتے ہیں نفس حمیدہ فی جسد حمید، یہ تو نیک روح تھی جو نیک جسم میں تھی، مرحبا بہی. اس کو ہم سب استقبال کس کا کرتے ہیں اور ایک دم آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. پھر وہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا سارے آسمان پار کرتا ہوا اللہ پاک کے عرش کے نیچے کے جا کر، مرد ہے یا عورت، وہاں جا کر سجدے میں سر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اس نے ہمیں خوش کیا، ہم اسے خوش کریں گے. اور اس کو عافیت کے ساتھ وہاں آسمان میں، پہلے آسمان سے لے کر اللہ کے عرش تک یہ سب ویٹنگ روم بنے ہوئے جہاں اللہ اپنے اپنے درجات کے مطابق جنت والوں کو ٹھہراتا ہے. اور وہ انتظار گاہ ہے اور وقت ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا انتظار کی جو تکلیف ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. وقت ختم تو انتظار کا احساس ختم اور ٹائم کے گزرنے کا
احساس ختم۔ تو جیسے اصحاب کہف کو اللہ نے غار میں داخل کر کے تو غار کے اندر سے وقت کو نکال کے باہر پھینک دیا، باہر 300 سال گزرے، اندر آدھا ہی دن گزرا تھا۔ وہ جب اٹھے ہیں تو وہ 25 برس کا نوجوان 325 سال کا ہو کے نہیں اٹھا، وہ 25 سال کی عمر میں اٹھا ہے۔ نہ ناخن بڑا ہے، نہ مونچھیں بڑی ہیں، نہ ان کی داڑیاں لمبی ہوئی ہیں، جو کہ تو زندہ تھے، مر نہیں گئے تھے۔ تو زندہ کے تو بال بھی بڑھتے ہیں، ناخن بھی بڑھتے ہیں، لیکن وہ اس طرح اٹھے کہ 300 برس گزر گئے اور 25 برس کا نوجوان 25 سال کی عمر میں اٹھا ہے، 20 برس کا 20 برس کی عمر میں اٹھا ہے۔ اور وہ کہنے لگے کم لبثنا، بھائی کتنا ٹھہرے ہیں؟ یومن او بعض یومن، لگتا ہے کوئی دن، آدھا دن ٹھہرے ہیں۔ وہ صحیح کہہ رہے تھے۔ باہر اللہ تعالیٰ نے وقت کی گھڑی کو چلائے رکھا اور اندر غار میں اس کو سوئچ آف کر دیا، نکال دے کے یہاں وقت کو داخل نہیں ہونے دیا۔ تو وقت کے گزرنے سے جو بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ان پر مرتب نہیں ہوئے، تو وہ 20 آدھے ہی دن کے بعد اٹھے ہیں، باہر 300 سال، اندر آدھا دن۔ یہی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ برزخ میں کر دیتا ہے، وقت کو ختم کر دیتا ہے، گزرنے کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح میرے عزیزو، یہ 2 موتیں ہر انسان دیکھتا ہے، یا وہ جنت کے فرشتوں کا استقبال دیکھتا ہے یا جہنم کے فرشتوں کی مار اور پٹائی کو سہتا ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے رات کو فوت ہوئی، تو انہوں نے اپنی خادمہ کو بلا کے فرمایا کہ کسی کو بتانا نہیں، جب میں مر جاؤں تو پڑوس میں 2-4 کو بلا کر نا میرا جنازہ پڑھوا دینا، اور جس کرتے میں تہجد پڑھتی تھی وہی میرا کفن بنا دینا، اور صبح بے شک لوگوں کو بتا دینا، میرے مرنے کے بعد میری میت کو رکھنا نہیں، فوراً دبا دینا۔ تو ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے پڑوس کے 2-4-10-20 آدمی بلائے اور ان کو تدفین تجہیز سب کچھ ہو گئی۔ صبح شور مچا کہ وہ رابعہ بصری کا انتقال ہو گیا۔ تو اگلے دن وہ خواب میں اس خادمہ کو ملی اور کہا بیٹی تیری بڑی مہربانی، تو نے میری وصیت کے مطابق عمل کیا۔ اس نے دیکھا کہ انہوں نے ایک خوبصورت سبز لباس پہنا ہوا ہے، تو وہ فرمانے لگی، انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس منکر نکیر آئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے من رب کی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا سبحان اللہ، 40 برس جس کو میں نہ بھلا سکی اس کو 4 ہاتھ زمین میں آ کے میں بھول جاؤں گی۔ ان کا 42 برس کی عمر میں انتقال ہوا تھا۔ تو وہ کہنے لگے سبحان اللہ، جس کو میں 40 برس نہ بھلا سکی میں اسے 4 ہاتھ زمین کے اندر آ کے بھول جاؤں گی۔ تو منکر نکیر کہنے لگے اس کا کیا حساب لینا؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ آپ کا وہ کرتا کہاں گیا تہجد والا جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہا وہ اللہ نے مجھ سے لے لیا ہے اور میرے اعمال کے خزانے میں رکھ دیا ہے، قیامت کے دن میرا وہ کرتا بھی میرے ترازو میں تولا جائے گا، اور مجھے یہ لباس پہنایا ہے جو جنت کا لباس ہے۔ یہ بھی ایک موت ہے، اس طرح بھی لوگ مرتے ہیں۔ اور دوسری بھی ایک موت ہے، ہمارے علاقے کی بتا رہا ہوں، اپنے علاقے کی۔ ایک ذمہ دار مر گیا، اس کی قبر کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی، ایسے جیسے چیونٹیاں پھر رہی ہوتی، تو انہیں وہ بند کر کے دوسری کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی، پھر وہ بند کر کے تیسری کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی۔ قبرستان میں اتنے بچھو کہاں سے آ گئے؟ یہ زمین کے بچھو نہیں ہے، یہ آخرت کی بلائیں ہیں جس کے ساتھ اب اس سے قیامت تک رہنا ہے اور گزارا کرنا ہے۔ تو یہ 2 طرح کی موتیں روزانہ لوگ مرتے ہیں، روزانہ لوگ مرتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا، کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا۔ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی موت آسانی سے ہوتی، جو نماز میں غفلت کرتا ہے اس کے ساتھ موت کے وقت شدت اور سختی اختیار کی جاتی۔ تو بھائیو، یہ ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ روح باقی رہنے والی چیز ہے، جسم مٹ جاتا ہے، پھر اللہ سے قیامت کے دن نیا جسم عطا فرمائے گا، ایک نیا جسم دیا جائے گا۔ روح وہی ہے جو اللہ کے خزانوں میں جمع ہو جاتی ہے۔ نافرمان کی سیاہ کالی روح ہوتی ہے، فرمان بردار کی روشن چمکدار روح ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کچھ تقاضے جسم کے رکھے ہیں اور کچھ روح کے رکھے ہیں۔ جسم کے تقاضے پورے نہ کرو
تو یہ پریشان ہو جاتا ہے، روح کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتی۔ روح کی پریشانی جسم سے زیادہ ہے، چونکہ روح کی طاقت جسم سے زیادہ ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی غذا بھی مٹی سے نکلتی ہے۔ روح آسمان سے ہے، اس کی غذا بھی آسمان سے ہے۔ روح کا تعلق جب تک اللہ سے نہیں جڑتا، اس سے بھوک اور پیاس لگتی رہتی ہے۔ جسم کو جب تک روٹی اور پانی نہ ملے، یہ تڑپتا اور پریشان رہتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو بے ساختہ رکھ دیا ہے۔ میں بیان کے دوران بھی پانی پی رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا حلق سوکھ جاتا ہے، مجھے طلب محسوس ہوتی ہے پانی، حلق سوکھتا ہے پانی کی طرف بھاگتے ہیں، بھوک لگتی ہم روٹی کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ ایک ایسا اندر میں آٹومیٹک سسٹم ہے کہ ہم اس کو آف نہیں کر سکتے۔ یہ سوتے سوتے بھی بھوک کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی، سوتے سوتے پیاس کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ ایسا خود اللہ تعالیٰ نے ساختہ نظام بنایا ہے کہ آپ اپنے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو نہیں نکال سکتے۔ میرے عزیزو، ٹھیک اسی طرح اللہ نے انسانی روح میں اپنی طلب رکھ دی ہے اور اپنے رسول کی طلب رکھ دی ہے۔ یہ دو طلب ایسی ہیں کہ یہ آپ کے جسم روح سے نکل نہیں سکتی۔ جیسے بھوکا روٹی نہ کھا لے، پیاسا پانی نہ پی لے، اسے چین نہیں آ سکتا۔ وہ روح جو اللہ اور اس کے رسول سے نہ آشنا ہے، جب تک وہ وہاں تک پہنچ نہیں جاتی اسے چین نہیں آ سکتا، اس کا اندر پریشان رہے گا۔ 1997 میں جب جنید جمشید سے میری پہلی ملاقات ہوئی تو اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ مولوی صاحب، ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے، وہ گلیمر تو مجھے زندگی میں ویسے ہی حاصل ہے۔ میرے چاروں طرف زندگی کا رقص ہے اور میری زندگی کی ہر خواہش، ہر السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مسلم سیرہ۔ ایسے ہی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔ تمنا پوری ہے، اس کے باوجود میرے اندر اندھیرا ہے، میرے اندر خلا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں، جس کی کوئی سمت نہیں، جس کا کوئی گھاٹ نہیں۔ یہ کیوں ہے؟ میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عام لڑکا تو کہتا ہے ہائے کاش یہ ہوتا، اس کو وہ نہیں ہو رہا تو پھر وہ پریشان ہے، ہائے یہ ہوتا، ہائے وہ ہوتا۔ تو میں تو ہائے نہیں کرتا ہوں، میری تو ہر لذت اور خواہش میرے سامنے تشتری میں سجا کے پیش کی جا رہی۔ میں کیوں ایسا کر رہا ہوں؟ میں ہائے ہائے کیوں کر رہا ہوں؟ میرا اندر ویران کیوں ہے؟ میرے اندر میں خلا کیوں ہے؟ یہ وہی خلا ہے کہ وہ روح کی پیاس کو شراب میں بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو لڑکی میں بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو موسیقی سے بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو دنیا کی رعنائیوں میں 5 اسٹار ہوٹلوں سے بجھانا چاہتا ہے۔ روح کیا جانے روٹی کیا ہے، شراب کیا ہے، پانی کیا ہے، عورت کیا ہے، موسیقی کیا ہے، گھنگرو کیا ہے، پائل کیا ہے، چھنکار کیا ہے۔ روح کو ان چیزوں کی کیا خبر؟ امریکہ میں ہماری ایک جماعت تھی تو 4 لڑکیاں 2 لڑکے مسلمان ہوئے۔ تو ایک لڑکے کا نام رکھا تھا ابراہیم، اور اس کو جب پڑھایا نا کلمہ، انہوں نے کہا ہائے، انہوں نے کہا ہائے، اور دونوں ہاتھ یہاں رکھے سینے پر، دل پر، کہا ہائے۔ تو ہمارے ساتھی ہیں ڈاکٹر اختر، وہ کہنے لگا کیا ہوا؟ کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا یہ جگہ خالی تھی، یہ تیرے کلمہ پڑھانے پر بھر گئی ہے کہ میری خوشی سے ہائے نہیں۔ اس کے بعد چڑھ گیا، داڑھی کٹاؤ۔ وہ ساری فیملی کا پریشر نہ سہ سکا اور اس نے داڑھی منگا دی۔ 4 مہینے بعد مر گیا۔ تو اس کا باپ اس کے سرانے کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا اگر مجھے پتا ہوتا تیری اتنی مختصر زندگی ہے تو میں یہ کام تجھ سے کبھی نہ کرواتا۔ ارے ظالم، ارے بے وقوف، اپنے ہاتھوں سے تو نے اپنے بیٹے کو ہلاک کر دیا۔ زندگی مختصر ہو یا لمبی ہو، طریقہ تو میرے نبی کا چلنے والا ہے۔ امام حسین نے کیوں حکومت کو ٹھکرا دیا؟ ساری اولاد ذبح کرا دی۔ یہ سودا مجھے قبول نہیں۔ حالانکہ ان کی جنت کا فیصلہ تو ماں کی گود میں ہو چکا تھا۔ آپ نے کہا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پھر ایک شخص اپنی آنکھوں کے سامنے ایک بیٹا ذبح ہو، دوسرا ذبح ہو، تیسرا ذبح ہو، چوتھا ذبح ہو، بھتیجے ذبح ہوں،
بھائی ذبح ہوں۔ اللہ اکبر، کیا ظرف ہے، اور ماتھے پہ بل نہ آ رہا۔ سبحان، تو تم ایسی تاریخ رکھو، پھر تمہارے ہاسٹل میں دھڑا دھڑ میوزک چل رہا ہو، گالی گلوچ ہو، نماز پہ 8-10 لڑکے مسجد کو جا رہے ہوں، اب کہاں جا رہے ہو؟ کیا بنانا چاہتے ہو؟ کتنا کو بن جاؤ گے؟ کوئی ہم بے نام مخلوق ہوتے، کوئی ہماری تاریخ نہ ہوتی، کوئی ہمارا ماضی نہ ہوتا، ہمیں پتہ نہ ہوتا کہ ہم کس قافلے کے بچھڑے ہوئے لوگ ہیں، تو پھر جو مرضی کرتے، لیکن کیا کریں، بھول ہی گئے۔ مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ تو بھائیو، ایک بات تو میں یہ آپ سے عرض کرنے میں کہ دیکھو، یہ زندگی پتہ نہیں کب شام ہو جائے، تو اس میں وہ کرو جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے، اس کو سیکھو۔ یہ تبلیغ، اس کو یہاں تم ٹیکسٹائل سیکھ رہے ہو، تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے کہ میرا اللہ کیسے راضی ہوگا، اللہ کا رسول کیسے راضی ہوگا، ان کے پیچھے میں کیسے چلوں، میری زندگی کی ہر صبح ہر شام اس ترتیب پر چلے، اس کو سیکھو میرے عزیز۔ بلانے والا اچانک بلاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، تو اپنی زندگی میں دین کو آگے رکھو، آخرت کو آگے رکھو، اپنی دنیا کو پیچھے رکھو، دنیا کے سلسلے پیچھے رکھو۔ اور دوسری چیز یہ ہے، جو پڑھ رہے ہو اس کو بھی نہ صرف کمائی کے لیے مت پڑھو، ساری کی ساری امت ڈاماڈول ہے، اور سب کا قبلہ پیسہ بن چکا ہے۔ ہر شعبہ اور فن اس لیے پڑھا جا رہا ہے کہ اس میں پیسہ زیادہ ہے، اس میں پیسہ زیادہ ہے، اس میں پیسہ زیادہ ہے۔ اس ذہن کا معاشرہ وہ قوموں کو کسی بھی کنارے نہیں پہنچا سکتا۔ تم ہمارا قیمتی سرمایہ ہو، اگر تمہارا کمپیوٹر صرف پیسے پر فٹ ہو گیا تو تم خود بھی ہلاک ہو اور نسل بھی ہلاک۔ تو تم اپنے کندھوں پر ایک اجتماعی ذمہ داری محسوس کرو کہ ہم نے باطل کی ٹیکنالوجی سے آزاد ہونا۔ یہ تو ایک کائناتی علم ہے، نہ کہ مغرب کا علم ہے، جو قوم محنت کرے گی اللہ ان کو دے دے گا، جو قوم اپنے آپ کو کھپائے گی اللہ ان کو عطا فرمائے۔ یہ مغرب کا علم نہیں ہے، چھوٹا سا سنگاپور ہے، چھوٹا سا کوریا ہے، چھوٹا سا تائیوان ہے، جو ان کی دنیا کی محنت ہے اس کی تعریف تو کرے۔ ان میں کفر ہے، ان میں شراب ہے، زنا ہے، جو کوئی وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے، انہوں نے اس میں محنت کی ہے، کوشش کی ہے۔ تو تم اس علم کو پڑھو، صرف اس لیے نہیں کہ ہم نے تنخواہ لینی ہے بڑی اچھی اور جنرل مینیجر بن جانا ہے، پھر ہمارے پاس بڑے پیسے آ جائیں گے، کہ ہم نے پوری اپنے قوم کو، ملک کو ہم نے اس سوال سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے۔ سب سے بڑی جو مین کراپ ہے پاکستان میں، میں زمیندار کا بیٹا ہوں، کپاس ہے۔ سارا پاکستان جو چل رہا ہے وہ کپاس کے اوپر چل رہا ہے، باقی چیزوں سے برائے نام ہے، اور اس کو اندر اس کو توڑنے کی کوشش۔ ڈاکٹر یوسف صاحب یہاں تھے، وہ ایک نئی کاٹن آئی ہے بیٹی، جس کو سنڈی نہیں لگتی، تو انہوں نے وہ بنا لی اللہ کے فضل سے۔ ہم 2 سال سے کاشت کر رہے ہیں، وہ 40 من فی ایکڑ ہو رہی ہے، اور اس کو سنڈی واقعی نہیں لگتی ہے، سوائے لشکری کے۔ لشکری ایسے کمزور سی سنڈی ہوتی، وہ ہلکے سے سپرے سے مر جاتی۔ تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب دعا کرو، ہماری ساری تحقیقات کو روکنے کی کوشش ہو رہی، اور اوپر لوگوں کو خریدا جا رہا ہے، اور اگر میں یہ کامیاب ہو جاتا ہوں تو یہ جتنی ملٹی نیشنل کو 16 ارب روپے کا بزنس کر رہی ہیں صرف یہ سنڈی مارنے کی دواؤں کا، ان کے وہ پیسے ڈوب جائیں گے، اور وہ پیسہ ہمیں ملے گا، ہمارے ذمہ دار کو ملے گا، ہماری قوم کو ملے گا۔
لیکن وہ اندر ہی اندر کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کی یہ ریسرچ یہیں روک دیں. تو ہوئے روک دیا پھر. لیکن اب تو خیر بیج تو بازار میں آ گیا، اسے اب کون روکے گا انشاءاللہ. تو ان کو ترقی کا عنوان دے کر وہاں سے اکھاڑ کے اسلام آباد پہنچا. ہاں جی، ہم نے آپ کو ترقی دے دی. سائنسدان کو چوکی دارے پہ بٹھا دو ہے تو کیا کرے گا؟ تو تم یہاں صرف اس لیے محنت نہ کرو کہ تم نے بس اچھی روٹی کھانی ہے. یہ تو انتہائی گھٹیا سوچ ہے. تو اس لیے پڑھو کہ تم نے پوری قوم کو، نسل کو اس زوال سے نکالنا، پاؤں پہ کھڑا کرنا. پیٹ کے غلام تو ساری نسل ہوئی پڑی ہے، شہوت کی غلام ساری نسل ہوئی پڑی ہے. تو اپنے جو کچھ کر رہے ہو اس پر محنت کرو، جس سے سیکھ رہے ہو اس کا ادب کرو. دنیا کا کوئی فن، کوئی علم یہ ادب کے بغیر نہیں آتا. جس سے تم نے سیکھنا ہے اس کا ادب کرو. وہ چاہے چرسی ہے، چاہے بھنگی ہے، چاہے وہ چمار ہے، لیکن اگر سیکھنا ہے تو اس کا ادب کرنا پڑے گا. موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے. 15واں پارے کا اخیر 16ویں کا شروع ہے. ان سے سیکھنے کے لیے گئے. اور یہ جو خضر علیہ السلام سے سیکھنے گئے نا، شریعت کا علم نہیں سیکھیں، شریعت تو ان کے پاس خود موجود ہے. دنیا کا علم لینے گئے تھے، کائناتی علم. خضر علیہ السلام کائناتی علوم کے نبی ہیں، اب بھی ہیں. وہ دجال کے ہاتھوں شہید ہوں گے. اللہ نے ان کو کہا آپ کو اللہ عمر خضر عطا فرمایا، محاورہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی طور پر اوروں سے ہٹ کر اس کائناتی نظام کی ان کو نبوت عطا فرمائی ہیں. وہ بھی نبی. کوئی ولی اللہ یوں کہے کہ میرے اوپر اللہ کا الہام ہوا ہے اور میں بچے کو قتل کر دوں، یہ ایسی کوئی شریعت نہیں، ایسا کوئی دین نہیں ایسا اللہ پاک کی طرف سے یہ کوئی نظام ہے. ہاں نبی ہیں، نبی پر وحی آتی ہے، وحی قطعی چیز ہوتی. تو انہیں بچے کو قتل کیا. فانطلقا حتی اذا لقی غلاما فقتلہ. ایک بچے کو دے کر خضر علیہ السلام نے ٹھک یوں کیا، وہ مر گیا. تو یہ کسی کو قتل کرنا یہ الہام سے نہیں کہ میرے اوپر الہام ہو گیا. الہام تو شیطان بھی ڈال دیتے ہیں. اور کتنے یہ چرس پی کے بیٹھے ہیں جس اسی پہنچے ولی ہیں جی، دمادام ساڑی ہر لئی نماز ہے، دمادام ہے الو کے پٹھے. حسین سجدے میں سر دے رہا ہو اور یہ چرس کا سوٹا لگا کے کہیں ساڑیاں ہر ویلے دیا نمازاں. دین ہے یا وہ مذاق ہے؟ تو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا. نبی ہیں لیکن نبی ہیں کائناتی امور. کشتی توڑ دی، بچہ قتل کیا، دیوار بنا دی. تو یہ سارے کائناتی چیزیں تھیں، کائناتی راز تھے. تو موسیٰ علیہ السلام یہ سیکھنے کے لیے گئے ہیں اور اس کے سیکھنے کا بھی یہ شوق ظاہر کیا ہے. او امضی حقبا، مجھے ساری زندگی بھی چلنا پڑا تو میں اس شخص کو پانے کے لیے چلوں گا، چاہے میری ساری زندگی بیت جائے. اور یہ وہ وقت ہے جب فرعون غرق ہو چکا ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب اللہ تورات اتار چکا ہے، براہ راست کلیم بنا چکا ہے، اور ان کی قوم عزت کے ساتھ مصر سے نکل چکی ہے. اب ان کو کیا ضرورت ہے کہ میں جا کے کسی سے سیکھوں؟ لیکن جب اللہ نے کہا ایک بندے کو میں نے کچھ دیا ہے جو تجھے نہیں دیا، کہا یا اللہ مجھے بتاؤ وہ کدھر ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں. تو کہا تو میں ذکر مچھلی لے لے، تل لے، مچھلی کو تل لے، ساتھ لے لے. جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں اتر جائے نا، وہ آدمی وہاں رہتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام یوشع کو لے کر چلے اور چلتے 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 ایک جگہ تھک کے سوئے. تو یوشع بیدار تھے، موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے. تو اچانک مچھلی، وہ تلی ہوئی مچھلی، وہ نکلی تھیلے سے اور وہ پھدک کے گئی پانی میں اور سیدھا اندر اتر گئی. وہ جدھر کو چلی نا وہاں پانی پھٹ گیا اور راستہ بنتا چلا گیا. کہنے لگے ارے یہ کیا ہوا؟ ابھی موسیٰ علیہ السلام اٹھے گا تو ان کو بتاؤں گا.
جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو ان کو بھول گیا بتانا، تو اٹھ کے چل دیے، 24 گھنٹے آگے چلے گئے تو پھر کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام یار بھوک لگی، مچھلی تو کھلاؤ۔ وہ مچھلی تو وہاں زندہ ہو کے دریا میں اتر گئی تھی کہ اللہ کے بندے وہی تو ہماری جگہ تھی، وہاں ہم نے جانا تھا۔ فرتد علی آثارہما قصصا، وہاں سے واپس آئے، بھوک لگی تھی، 24 گھنٹے واپس آئے، تو بھوک پہ 24 گھنٹے گزر گئے، آگے گئے نا۔ خضر علیہ السلام ایسے سوئے تھے، چادر اوپر لے کر، انہوں نے کہا السلام علیکم، تو خضر علیہ السلام نے جواب دینے کی بجائے نا بڑے سخت لہجے میں کہا کون آ گیا مجھے سلام کرنے؟ تم اپنی نفسیات سوچو، اگر تم مجھے سلام کرو، میں وہ تو کون ہے مینوں سلام کرن والا، تو تمہاری کیا کیفیت ہوگی؟ کتنا تمہارے اندر نفرت آئے گی، تمہاری ساری عقیدت ہوا ہو جائے گی۔ ویکھ لیا مولوی نے تو سلام کرنے دا ہی طریقہ نہیں۔ تو ایک آدمی اتنا بڑا نبی ہے کہ اللہ اس سے ہم کلام ہوتا ہے، تورات پہلی کتاب اس کے اوپر اتاری گئی ہے، اور آگے وہ کہہ رہا ہے وہ تو ہیں کون مینوں سلام کرنے والا، اور چادر سر سے نہیں اتاری ویسے بھی۔ تو اگر انہوں نے عاجزی سے، جی میں موسیٰ ہوں، میں موسیٰ ہوں، تو سر کے اوپر ہی چادر ہے۔ کون سا موسیٰ؟ بنی اسرائیل والا؟ ہاں جی بنی اسرائیل والا۔ پھر چادر اتاری، ہاں کیا کرنے آئے ہو؟ کہا جی مجھے داخلہ لینا ہے، ٹیکسٹائل کالج میں داخلہ لینا۔ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، میں آپ کی شاگردی میں آنا چاہتا ہوں، نہ کوئی ڈگری چاہتا ہوں، نہ کوئی تنخواہ چاہتا ہوں، نہ اس ڈگری پر کوئی نوکری چاہتا ہوں، بس جو علم اللہ نے آپ کو دیا نا وہ کچھ۔ اور کہا تعلمنی ہونا چاہیے، علی ان تعلمنی، تو تعلمنی کی جو یا ہے نا اس کو مٹا دیا ہے، صرف نون کو باقی رکھا ہے۔ جو لفظ اپنی ذات کی طرف اشارہ کرے نا اس کو بھی مٹا کر اپنے آپ کو بے حیثیت بنائے کہ میں آپ کے سامنے کچھ نہیں ہوں، صرف آپ سے کچھ لینا چاہتا ہوں۔ تو آگے خضر علیہ السلام نے فرمایا بڑے ہی سخت لہجے میں، انک لن تستطیع معی صبرا، یہ تیرا کام نہیں ہے میرے ساتھ چلنا۔ اتنے بڑے نبی کو یوں کہا جا رہا، یہ تیرا کام نہیں ہے مجھ سے سیکھنا، صبر نہیں کر سکے گا۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، تمہیں پتہ تو کچھ ہے نہیں، اندازہ لگاؤ، نبی کو یہ کہا جا رہا تمہیں پتہ تو کچھ ہے نہیں، تو تم صبر کرو گے کیسے؟ اتنی سخت جملوں کے بعد وہ کہہ رہے ہیں سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، استاد جی آپ دیکھ لینا میں آپ کا پکا شاگرد رہوں، بالکل آپ کی نافرمانی نہیں کروں۔ انہوں نے کہا پھر ایک میری شرط ہے، مجھ سے سوال کوئی نہیں کرنا، جب تک میں نہ بتاؤں سوال نہیں کرنا۔ منظور ہے؟ کہاں جی منظور ہے۔ لا تسألنی عن الشیء حتی احدثک لک منہ ذکرا، انہوں نے کہا پھر چلو، فانطلقا، چلو۔ آپ کو پتہ نا 24 گھنٹے پہلے روٹی مانگی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، تو ابھی روٹی تو کھلا دیتے اس کو، ہیں؟ روٹی نہیں کھلائی۔ فانطلقا، چلو، آگے وہی کہہ دیتے ہو روٹی تو کھلا دے ہو اللہ دے بندے ہو، وہ بھی ساتھ چل پڑے۔ حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها، کشتی میں بیٹھے تو کشتی والے ملاح نے کرایہ بھی نہیں لیا، خضر علیہ السلام کو جانتا، تو جب کنارے کے قریب پر انہوں نے کشتی توڑ دی تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ کیا کیا؟ اللہ کے بندے انہوں نے کرایہ نہیں لیا تو انہیں کشتی توڑ دی، مروانا ہے ڈبونا سب کو۔ السلام علیکم، مزید اسلامک بیانات سننے کے لیے سیکرڈ پاتھ ویز چینل کو سبسکرائب کریں، جزاک اللہ۔